اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 205، 206، 207۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت 5، 6، 7، یہ 3 حدیثوں میں 2 نمازوں کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت میں شریک ہوا اسے آدھی رات تک نوافل پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا، اور جو شخص عشاء اور فجر دونوں نمازوں میں باجماعت شریک ہوا تو اسے ساری رات نفل ادا کرنے کے برابر ثواب ادا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 206، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے کی خلاف ورزی نہ کرو، نماز نہ پڑھ کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اندھیرے میں مسجد میں چل کر جانا ان کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو، یعنی کہ جو اندھیرے میں تاریکی میں خطرناک راستوں کو طے کرتے ہوئے مسجد میں آیا، باجماعت نماز ادا کی، اس کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ملتی ہے۔ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کے فضائل حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ نمازوں میں زیادہ مشقت طلب نماز وہ نماز عشاء اور فجر ہے، اللہ، اس لیے ان دونوں نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ نماز فجر، نماز عشاء۔ نماز عشاء اس کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جانا بھی اندھیرے میں ہے اور آنا بھی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اندھیرے سے مراد رات کی تاریکی، چاند نہ ہونا، تو اس کی تاریکی اور لائٹ نہ ہو تو اس کی تاریکی، گویا اس نماز کا سفر تاریکیوں میں کیا جاتا ہے۔ نماز فجر کے وقت مسجد کی طرف جانا تاریکی میں ہوتا ہے لیکن آنا روشنی میں ہوتا ہے۔ دونوں نمازیں باجماعت ادا کرنے والوں کو قیامت کے دن نور تام سے نوازا جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نماز عشاء کی پابندی، فجر کی پابندی کرنی چاہیے۔ تھوڑے سے دقت تو ہوتی ہے، تھوڑے سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کو حامی و ناصر و پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔